رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی، حسن خلق اور دین میں سمجھ بوجھ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ 2 خوبیاں ایسی ہیں، یعنی حسن اخلاق اور دین میں سمجھ بوجھ، یہ منافقین میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن تولے جانے والے اعمال میں سے سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق کے بہترین درجوں تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح جو دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی مومنین کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو منافقین میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں مومنین کی لسٹ میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے علامات۔ یاد رکھیے، علامات اور حرکات میں فرق ہوتا ہے۔ علامات کل 4 ہوتی ہیں: جزم، شد، بڑی مد اور چھوٹی مد، جبکہ حرکات کل 9 ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں جانا۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر الٹا پیش، زبر زیر پیش اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ تو لہٰذا علامات اور حرکات میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے علامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جزم کو دیکھتے ہیں۔ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ سکون کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں جزم ہوتی ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ جزم کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ اب جس حرف پر سکون کی علامت ہو وہ اسے ساکن کر دیتی ہے، اور ایسے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اور جزم ہمیشہ 3 طرح سے لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1، دال کی شکل میں۔ آپ اپنے قرآن پاک کو کھولیں گے، مصحف کو کھولیں گے تو آپ کو چھوٹی سی دال حروف کے پر لکھی نظر آتی ہے، تو وہ جزم کی علامت ہے۔ یا پھر گول دائرے کی شکل میں۔ بعض مصحف میں جزم جو ہے وہ گول دائرے کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح الٹی دال کی شکل میں۔ بعض قرآن پاک میں جو جزم ہے وہ الٹی دال کی شکل میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 طرح سے لکھی جاتی ہے۔ ہماری جو جزم کی علامت ہے یہ 3 طرح سے لکھی جاتی ہے: دال کی شکل میں، گول دائرے کی شکل میں اور الٹی دال کی شکل میں۔ نیکسٹ ہے ہماری علامت شد۔ شد یاد رکھیے یہ 3 دندانوں کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ 3 دندانوں کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ جس حرف پر شد آ جائے اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ واحد ایسی علامت ہے جب کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ 1 دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور 1 دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ جیسے کہ حمزہ زبر با اب، پھر با زبر با۔ اب جو علامت آئی ہوئی ہے جزم کی، اب کو پہلے ہم نے 1 دفعہ پچھلی حرکت کے ساتھ ملایا حمزہ کی حرکت کے ساتھ، یعنی کہ با کو ہم نے حمزہ کے زبر کے ساتھ ملایا اب، اور پھر 1 دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا با زبر با، اب با، ٹھیک ہے؟ اب جس حرف پر شد موجود ہو اس کو
मुशद्दद हरफ कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म हो उसको हम साकिन हरफ कहते हैं। इसी तरह जिस हरफ पर शद हो उसे मुशद्दद हरफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारी तीसरी अलामत है बड़ी मद। बड़ी मद का दूसरा नाम मद मुत्तसिल भी है। याद रखिए, आप अपने कुरान पाक को खोलेंगे, मुसहफ को ओपन करेंगे तो एक डार्क सी बड़ी शक्ल में जो मद होगी, जैसे कि मैं यशाउ, तो यशाउ के ऊपर जो मद है ना वो बड़ी मद है। ये काफ़ी वाज़ेह शक्ल में लिखी होती है, मोटी लिखी होती है और थोड़े साइज में बड़ी होती है। ठीक है, आज आप सब अपना मुसहफ ओपन करेंगे और कुरान पाक में बड़ी मद की अलामत को गौर से देखेंगे। तो बड़ी मद जो है इसको मद मुत्तसिल भी कहते हैं। मुत्तसिल का लफ्ज़ वसल से निकला है जिसका मतलब है मिलाना। इसको मिलाना क्यों कहा गया है, हम इसकी आगे पहचान देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका नाम मद मुत्तसिल क्यों है। पहचान ये है कि अगर हरूफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उसको मद मुत्तसिल या मद वाजिब कहते हैं। हरूफ मद्दा आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। और हरकत मद्दा भी हम पढ़ चुके हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इनको हरकत मद्दा कहते हैं। इनके बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो वहाँ पे हम बड़ी मद को अदा करेंगे। वहाँ पे जो मद पाई जाएगी वो बड़ी मद कहलाती है। ठीक हो गया, यानी हमज़ा हमारा उसी कलमे में होगा। जैसे कि अब ये देखें नीचे एग्जाम्पल, सा मा जा। अब सा जो है अलिफ मद्दा है ना, हाली अलिफ से पहले ज़बर, मा अलिफ मद्दा हाली अलिफ से पहले ज़बर, और जा अलिफ मद्दा हाली अलिफ से पहले ज़बर। हमने क्या पढ़ा कि हरूफ मद्दा के बाद जब हमज़ा उसी कलमे में हो, अब जो हमज़ा आ रहा आपको दिखाई दे रहा है मिसालों में, ये उसी कलमे में है। ठीक है, तो हमज़ा क्योंकि मिला हुआ है, ठीक है, इसी कलमे में है, इसीलिए इसको मद मुत्तसिल कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये बड़ी मद की पहचान है कि हमज़ा उसी कलमे में हो, उसके साथ मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको मद मुत्तसिल कहा जाता है। या दूसरा नाम है मद वाजिब। मद वाजिब क्यों कहा जाता है मद मुत्तसिल को? मद मुत्तसिल को मद वाजिब इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी मिकदार है अदायगी की वो 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर करनी होती है। इससे कम नहीं कर सकते, ना इससे ज़्यादा कर सकते हैं ना इससे कम कर सकते हैं। इसकी मिकदार हमेशा 2 अलिफ या फिर 4 हरकत के बराबर ही होती है। ये वाजिब है, हम पे ये वाजिब है कि हम बड़ी मद की मिकदार 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर करें। ना हम 1 अलिफ कर सकते हैं, ना हम 1.5 अलिफ कर सकते हैं, ना ही हम 3 अलिफ कर सकते हैं, यानी कि ना हम कम कर सकते हैं और ना ही हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। जो इसकी मिकदार है 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर, हमने उतनी ही अदा करनी है। और 2 अलिफ या 4 हरकत, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, जितना टाइम जितना वक्त आप अपनी 4 उंगलियों को खोलने में लगाएंगे, 1 2 3 4, इतनी देर तक आपने अपनी मद को अदा करना है। जैसे कि देखिए सा, अब मैंने इतना लंबा किया कि जितना टाइम मेरे हाथों की 4 उंगलियों ने खोलने में लगाया। ठीक है, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपकी 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर जो मिकदार है वो अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं छोटी मद। इसे मद मुनफसिल भी कहते हैं। मुनफसिल का लफ्ज़ फसल से निकला है जिसका मतलब है फासला। ठीक है, अब फासला हम क्यों कहते हैं ये हमें पहचान के पता चलेगा। पहचान देखते हैं छोटी मद की। अगर हरूफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए तो उसको मद मुनफसिल या मद जायज़ भी कहते हैं। हमने बड़ी मद में क्या पढ़ा कि हमज़ा उसी कलमे में है, मिला हुआ है। अब यहाँ छोटी मद में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमज़ा दूसरे कलमे में है, यानी हट गया है, फासला आ गया है।
حرکات مدہ اور حروف مدہ کے درمیان اور حمزہ کے درمیان، حرکات مدہ، حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں یا مد جائز کہتے ہیں۔ مد جائز کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ مد متصل میں ہم مقدار کو ہمیشہ 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مد منفصل میں ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم اس کی مقدار کو 1 الف کے برابر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کی مقدار 2 الف یعنی 4 حرکات ہے، یعنی چھوٹی مد اور بڑی مد دونوں کی مقدار 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر ہے، لیکن چھوٹی مد میں ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم اس کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں، بڑی مد میں ہم کم نہیں کر سکتے، نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ بڑی مد میں ہم مقدار کو نہ ہی کم کر سکتے ہیں نہ ہی زیادہ کر سکتے ہیں، جبکہ چھوٹی مد میں ہم مقدار کو کم کر سکتے ہیں، 1 الف کے برابر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اگزامپل دیکھیے، وَمَا أُنزِلَ فِي أَنفُسِكُمْ، اب یہاں پہ دیکھیے وما، ماں پہ چھوٹی مد ہے۔ آپ اپنا مصحف آج کھولیں گے، جیسے آپ بڑی مد کو دیکھیں گے نا، اس کی پہچان کہ بڑی واضح اور موٹی لکھی ہوتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اسی طرح آپ چھوٹی مد کو بھی دیکھیں گے کہ چھوٹی مد جو ہے وہ چھوٹی سی باریک سی لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کلمے میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ انڈر لائن کریں گے اپنی چھوٹی مد کی مثالوں کو، تو آپ نے چھوٹی مد والا حرف بھی لکھنا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے، اور ساتھ میں اگلا حمزہ والا کلمہ بھی انڈر لائن کرنا ہے، کیونکہ حمزہ کے بغیر وہاں پہ مد نہیں پائی جائے گی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، حمزہ کی موجودگی میں ہی بڑی مد اور چھوٹی مد ہوتی ہے۔ اگر آپ حمزہ کو انڈر لائن نہیں کریں گے، صرف مد کی علامت کو انڈر لائن کر دیں گے، تو وہاں پھر مد نہیں ہوگی۔ آپ مد کو انڈر لائن نہیں کر رہے ہوں گے، آپ صرف حروف مدہ کو انڈر لائن کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مد کا پایا جانا، چاہے چھوٹی مد ہو چاہے بڑی مد ہو، مد کا پایا جانا حمزہ کی وجہ سے ہے، چاہے حمزہ اسی کلمے میں ہو چاہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو وہ بڑی مد کہلائے گی، حمزہ اگلے کلمے میں ہوگا تو وہ چھوٹی مد کہلائے گی، تو لہٰذا حمزہ کی موجودگی ضروری ہے۔ آگے ہم مقدار دیکھتے ہیں۔ دونوں مدات کو 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر کر کے لمبا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ ان کی مقدار کیسے ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے۔ بڑی مد کی مقدار، چھوٹی مد کی مقدار، دونوں کی مقدار 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر ہے، لیکن کئی دفعہ کسی کو سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ چھوٹی مد کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر سکتا ہے، اس کو جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی سوال اگر آتا ہے تو کومنٹ میں ضرور پوچھا کریں، تاکہ آپ کو کومنٹ میں رپلائی کر دیا جائے۔ اب آخر میں ہم سبق کی دہرائی دیکھ لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا۔ آج کے سبق میں ہم نے جانا علامات کیا ہوتی ہیں، علامات کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد علامات کا تفصیلی جائزہ لیا، اور خاص طور پر ہم نے چھوٹی مد اور بڑی مد کو بھی بہت اچھے سے تفصیل سے جانا۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔